جی میرے ساتھ مولانا عبدل خبیر آزاد صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیے گا اس وقت پاکستان کے اندر جس طرح کے حالات ہیں، قومی یکجہتی کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، علماء کو بیٹھ کے کس طرح سے قدم اٹھائیں؟ میں سمجھتا ہوں ہمارا ملتان جو کہ اچھا چینل ہے، میں اس پہ قومی یکجہتی کی افادیت کو بیان کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ملک پاکستان کو قومی یکجہتی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آج کا جو ہمارا کانفرنس تھی وہ قومی یکجہتی اور پیغام پاکستان کانفرنس کے نام پر انعقاد ہوئی، اور شہر اولیاء کا شہر، کیونکہ اولیاء کا کام ہی ملانا تھا۔ کیوں میں نے یہاں پر کانفرنس کو رکھا کہ یہاں سے ہم پیغام پاکستان اور انٹرنیشنل سطح پر دیں، تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم قومی یکجہتی والے ہیں، ہم متحد قوم ہیں، اور اس کا مظاہرہ مئی کے مہینے میں دنیا نے دیکھ لیا۔ جب قومیں متحد تو آپ نے دیکھا کہ ہماری افواج، اس کا ولولہ، اس کا جذبہ وہ دنیا نے دیکھ لیا، اور پھر جنرل حافظ عاصم منیر صاحب نے جیسے اس کی قیادت کی، فیلڈ مارشل صاحب نے، کہ ہندوستان جو بڑا تکبر اور غرور کی باتیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے اس غرور کو توڑا، اس غرور کو خاک میں ملا دیا، اور جنرل عاصم منیر کو اللہ نے اور ہماری فوج کو اور ہمارے اس آپریشن جو مارکہ حق کی صورت میں تھا، آپریشن بنیان مرصوص میں ہمیں فتح تھا کہ آج بھی ہم اپنے دشمن کو للکار کر یہ بات کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ یاد رکھے، وہ فتنہ الخوارج کی صورت میں وہ ہمارے ملک میں جو کام کر رہا ہے، یا فتنہ ہندوستان کی صورت میں، وہ یاد رکھے ہم کسی صورت میں تمہارے ایجنڈے اور تمہاری ان سازشوں کو نہیں چلنے، یہ پاکستان تمہارے لیے سرزمین نہیں ہے، اس میں ہم تمہیں تنگ کر دیں گے، اور یہ تنگ ہو جائے گی، اور ہماری افواج اس پر کام کر رہی ہے، جو مسلح جدوجہد کرنے والے ہیں، اور اس پر ہم نے فتویٰ دیا ہے باقاعدہ کہ دہشت گردی حرام، انتہا پسندی حرام، خودکش حملے ملک کے اندر حرام، اور ریاست کے اندر ریاست، اور ریاست میں اسلحہ اٹھانا غیر شرعی اور حرام قرار دیا پیغام پاکستان کی صورت میں بیانیہ موجود ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کل بھی اپنے ملک کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سر اس ٹائم دنیا کے اندر جو جتنے سارے ممالک ہیں کہ بیچ میں دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں، جنگیں شروع ہو گئی، اور تھوڑی سی چیزیں جو ہے نظم و ضبط اوپر نیچے ہو، اس کی وجہ سے کیا پیغام دیں گے کہ اس وقت جس طرح سے پاکستان اور سعودی عرب کے باہم ایک ڈیفینس معاہدہ ہوا ہے، پوری دنیا کو مل کے اس طرف چلنا چاہیے، اور پوری اسلامی میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بڑی جو قوتیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آج ہم کیسے امن کو جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ مسائل چلتے رہے تو ہمیں ڈر ہے کہ آگے بہت زیادہ مسائل پیدا نہ ہوں، اور یہ جنگوں کی صورت حال اختیار نہ کر جائے۔ تو اس وقت امہ کو بھی جڑنے کی ضرورت ہے، اور امہ کے لیے سب سے اچھی جو کہتے ہیں نا کہ زمین ہے وہ پاکستان ہے، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور پاکستان کا اور جو سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے وہ صرف سعودی عرب اور پاکستان کا نہیں ہے، وہ پوری امت مسلمہ کو مضبوط۔ اب دیکھیں ترکی خود کہہ رہا ہے کہ میں اس میں، اور ملک جو ولی العہد ہیں محمد بن سلمان، آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا میں خود سفیر ہوں پاکستان۔ تو یہ کتنے فخر کی بات ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا ملک سعودی عرب جو ہماری قیادت کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے میں سفیر ہوں پاکستان۔ اچھا سر، جس طرح سے ترکی، انڈونیشیا، ملائیشیا، یو اے کے اندر ایک ترقی بھی ہے اور اسلام بھی ہے، اس طرح سے پاکستان کے اندر ترقی یافتہ اسلام لانے میں کس طرح سے کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اسلام تو ترقی یافتہ اسلام کے لیے کیا ہونا ہے، اسلام تو ایک سلامتی کا دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جو قرآن نے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، ہم نے اس پر ہی اور اسی ٹریک پر چلتے جانا ہے۔ اور آج پاکستان کے اندر الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت علماء سارے مل کر کیسے کام کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ 70,000 مساجد مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب میں ایک کام کیا جو کہ سارے صوبوں کو ضرورت ہے کرنے کی، کہ تمام علماء نے اس کو لبیک کہا ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ جی حکومت پتہ نہیں یہ کیا کر رہی ہے، وہ انہوں نے کہا میرے لیے شرف کی باعث ہے کہ میں علماء کی تکریم، عزت اور وقار کو، تو ہم سب سے پہلے کس سے رابطہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے امام سے پوچھتے ہیں، اپنے خطیب سے پوچھتے ہیں۔ تو اتنا بڑا اللہ نے اس خطیب اور امام کو جو درجہ دیا ہے، مقام دیا ہے، اور کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو تکریم کا سلسلہ پنجاب نے شروع کیا، یہ دوسرے صوبے بھی کریں، اور انشاءاللہ العزیز تمام علماء جو ہیں
پاکستان کے امن تحفظ کے لیے اپنی حکومت پاکستان اور اپنے فیلڈ مارشل کے ساتھ. اچھا، آخر میں جتنے دوست احباب پورے جنوبی پنجاب سے آپ کے اس آج کی اسکرین میں آئے ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ کتنا یہ آپ کا ساتھ دیں؟ میرا ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں تو ان کے پیغام کو سننے آتا ہوں اور الحمدللہ ہمارا ایک ہی پیغام ہے اور وہ پاکستان ہے. پاکستان کی مضبوطی ہے، پاکستان کا استحکام. آج آپ نے ان خوبصورت چہروں سے کیا، یہ ہے نا حضرت تشریف لے آئے، ان خوبصورت چہروں سے آپ نے کیا سنا ہے؟ آپ نے آج ان لوگوں سے یہی سنا ہے کہ ہم سب مل کر وحدت کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اب یہ دیکھیں ہمارے حضرت غزیری صاحب ہیں، ان کو دیکھیں، نوری صاحب کو دیکھیں، حضرت بلالی صاحب کو دیکھیں، آتاری صاحب کو، تو سب کا ایک ہی پیغام اور وہ پیغام محبت ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب موجود تھے.